ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 14 اکتوبر اور منگل کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اگلے 2 دن کے اندر 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، ان یوزول، غیر معمولی۔ وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم کریں گے بات۔ پہلے ذرا حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں بہت بڑا کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک خبر جاری کی گئی ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ کی بندش کی، اس پہ بھی بات کرنی ہے کیونکہ از خود وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ فارم 47 کے ہیں اور وہ پہنچے ہوئے ہیں مصر شرم الشیخ میں، اور وہاں پہ سائننگ سیریمنی ہوئی ہے، دستخط کی تقریب، اس میں وہ شریک ہوئے۔ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی موجود تھے اور دیگر رہنما بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ تاریخی غزہ امن منصوبے کی دستخطی تقریب میں وہ شرم الشیخ پہنچے ہیں، اور غزہ امن منصوبہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی جانب اہم قدم ہے۔ ہم شریک میزبانوں اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی غیر معمولی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کچھ ایسی حرکتیں کی کہ عالمی رہنما جو دیگر تھے وہ بھی ششدر رہ گئے۔ ایک تو انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کو کہ میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے سیلوٹ کر کے دکھایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر آپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامینیٹ کرتا ہوں، اور میں پھر ایک دفعہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ تالیاں بھی بجوائیں۔ لیکن اس اقدام پہ اور ان کے اس اعلان پہ سوائے مصر کے صدر کے اور کسی نے بھی تالی نہیں بجائی، اور یہاں تک کہ مغربی ملکوں کے حکمران تھے وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آتے ہیں ذرا وہاں پہ یہ امن منصوبہ جس کو کہا گیا، وہاں پہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نہیں آئے، اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ جاتے ہیں اسرائیل میں اور اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک رکن پارلیمنٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے اور اپنا سلوگن بلند کرتا ہے، بینر بلند کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ نسل کشی جو ہو رہی ہے اس پہ بھی احتجاج کرتا ہے۔ یہ تو تھی اسرائیل کے پارلیمنٹ کی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے واپس آ کر شرم الشیخ میں جو گفتگو کی وہ بڑی دلچسپ ہے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، بلکہ کافی زیادہ انہوں نے ان کا کام ذرا تعریف و توثیق کے معاملے میں اٹھا کر رکھا۔ یہ حیرت انگیز طور پر اتنی امپورٹنٹ تقریب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں پہ موجود ہوں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نہ جانا از خود بہت بڑی خبر ہے کہ کیسے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، اپنے اردلی سرکار کو کیسے جانے دیا۔ یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے، اسی لیے بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو مجھے فون پر کر کہتا تھا کہ مجھے فلاں فلاں ہتھیار چاہیے، ہم نے اسرائیل کو بہترین ہتھیار دیے اور اسرائیل نے ہتھیاروں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ یہ امریکی صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران یہ بات انہوں نے کہی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہماری مدد سے طاقت کے زور پر وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ممکن تھا، یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ بھی اب امن معاہدہ کرنا بہت اچھا ہوگا، وہ اب تھک چکے ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر شہباز شریف صاحب نے آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں ایک بار پھر عظیم صدر کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has ونڈرفل کینڈیڈیٹ انہوں نے کہا، اور لیکن اس کی تائید میں تالیاں صرف مصر کے صدر نے بجائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کیا کی، وہ بھی ذرا سنیے گا کیونکہ امپورٹنٹ ہے۔ My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but
The Prime Minister is here. انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ سنیے، چھوٹی سی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن میرے فیوریٹ وزیر اعظم یہاں پہ ضرور موجود ہیں. سنیے جی. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں لیکن میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں. اب ذرا یہ گفتگو ہو رہی ہے جی، اور وہاں پہ امن معاہدہ ہو رہا ہے. اور امن معاہدہ ہے کیا؟ اصل میں یہ بات ہے جی امپورٹنٹ، کیونکہ صدر ٹرمپ نے وہاں پہ کہا ہے کہ تقریباً عرب ممالک جو ہیں وہ سب کے سب اور مڈل ایسٹ کے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور 4 نئے ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے یا نہیں. تو اطلاعات جو شواہد بتا رہے ہیں، جو قرائن جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اصولی طور پر اس پہ اتفاق کر لیا ہے، اور ہو سکتا ہے دستخط بھی کر دیے ہوں، اور لیکن یہ بات ہے کہ اس کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا بوجہ مصلحتاً. اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سازگار نہیں ہے ماحول پاکستان کا، پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پولیٹیکل فورسز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک کہیں بھی کسی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی فورم پہ، نہ سول نہ ملٹری، کسی فورم پر کسی ادارے پہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، اور اس کو زبان پر نہیں لا رہے نہ ہی شہباز شریف صاحب، نہ ہی نواز شریف صاحب، نہ ہی پیپلز پارٹی، نہ ہی مریم صاحبہ. گو کہ ان کے دل دھڑکتے ہیں، سب کچھ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو TLP کا لانگ مارچ تھا اس کے بارے میں تو خاص طور پہ جو لیگی ماؤتھ پیس ہیں، مریم صاحبہ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے تو سیدھا سیدھا یہ میزائل داغ دیا تھا پنڈی بوائز پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سارے کا سارا ایک طے شدہ منصوبہ ہے، اور یہ اپنی قیمت بڑھوا رہے ہیں، اور یہ TLP جو ہے وہ تحفے کے طور پہ یہ دھرنا جو ہے وہ بیچا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہی سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ اب میرے سامنے جو ایک دوسری خبر ہے، اب اس طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک جو جاری کیا گیا ہے انفارمیشن کہنا چاہیے پاکستان کے عوام کے لیے، PTCL کی طرف سے، یوفون کی طرف سے، نیا ٹیل کی طرف سے، ٹیلی نور کی طرف سے، جتنی بھی موبائل ادھر کمپنیاں ہیں ان سب کی طرف سے. اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ 14 اکتوبر یعنی کہ آج صبح دن 11 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق تمام جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور وہ بند ہو جائے گی، اور اگلے 18 گھنٹے تک یہ بند رہے گی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور 18 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ 18 گھنٹے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 دن سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان 18-20 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں آخر ایسا کیا کرنا مقصود ہے. یہ ہے امپورٹنٹ سوال. پہلا نمبر یہ کہ کیا اسرائیل کے بارے میں کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے جانے ہیں، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور اس میں اس شہباز شریف صاحب کا اکیلے جانا اور فیلڈ مارشل کا نہ جانا از خود میں نے کہا کہ بہت بڑی خبر ہے. تو کیا وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے جو ان پاپولر ہے اور اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے، لینے کے لیے تیار نہیں ہیں پنڈی بوائز ہمارے جج صاحب؟ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا ہی ان کی ہوئی تھی لنچ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور اس کے بعد جو اگلی ملاقات اس میں بھی آرمی چیف موجود تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بلکہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہی روح رواں تھے. اور آج بھی صدر ٹرمپ نے ان کو بہت مس کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے فیورٹ ہیں فیلڈ مارشل، وہ نہیں ہیں. تو شہباز شریف صاحب آئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ گئے ہیں، لیکن میرے فیورٹ وہ ہیں. تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ خلاف واقعہ ہے، اور یہ نارمل اس کو نارملی نہیں لیا جا سکتا، جی عام بات نہیں ہے. اور کیونکہ نیشن وائڈ انٹرنیٹ
ایک طرف شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے لیے الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری جانب معاہدے پہ دستخط ہو رہے ہیں، امن معاہدے کے نام پہ دستخط ہو رہے ہیں، اور فلسطین ریاست اور اسرائیل ریاست، دو ریاستی حل کا جو ہے وہ ایک فارمولہ آ رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ خبریں بہت ہیں اور یہ ہمارے مغربی ذرائع ابلاغ ہی اس خبر کو زیادہ دے رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی میرے پاس خبر پڑی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو عرب ریاستیں ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا اسرائیلی فوج سے، یہ جو غزہ کے ساتھ ابھی حالیہ جھڑپیں اور 1 سال سے جنگ چل رہی ہے جس میں بے پناہ بچے خواتین مارے گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عرب ریاستوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اسرائیلی فوج سے اس سارے عمل میں۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، اور اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت بعض چہرے ہمیں بہت اجلے صاف صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اجلے نہیں ہوتے بلکہ کافی گھمبیر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ میں نے آپ کو رکھا ہے کہ یہ ایونٹس ہیں جو کہ ہمارے سامنے پڑے ہیں، اور دوسری جانب اب ان 18-20 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ کیا اس کا تعلق شرم الشیخ کے وزٹ سے ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ہے، کیا کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر جو توجہ جاتی ہے وہ ہے جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، اور اس میں جو بہت بڑے پیمانے پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ میں آپ کو لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کا میں سنواتا ہوں۔ معین قریشی صاحب، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی، وہ پوری صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو پولیس ہے، یہ رحیم یار خان، بہاولپور، راجن پور، ڈی جی خان، پورے صوبے کی پولیس جو ہے وہ جمع کی گئی تھی مریدکے میں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ نمبر بھی دے دیے ہیں، نمبر کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، وہ ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ نہیں کیا گیا، اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حوالے سے، ڈاکٹر عثمان کے حوالے سے ایک خبر چلی کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ ان کو گولی نہیں لگی بلکہ وہ ان کی تحویل میں ہیں یا کس کے پاس ہیں، پیدا ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک کسی بھی منسٹر نے، کسی نے بھی سارا دن خاموشی اختیار کی اور کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔